افغان صدر اشرف غنی نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملے پر مداخلت کرنے کی باقاعدہ کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن پسند مظاہرین اور کارکنان کے خلاف تشدد پر شدید تشویش ہے۔ اس پر پاکستان کا رد عمل بھی آیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس پر ٹویٹ کیا اور اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغان صدر کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہمارے معاملات میں صریحاً دخل اندازی ہیں۔ افغان قیادت کو افغانی عوام کے دیرینہ اور سنجیدہ مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 14 مئی 2021 کو افغان صدر اشرف غنی نے ایک اور انٹرویو میں گفتگو کی۔ افغان صدر اشرف غنی نے جرمنی کے ہفتہ وار جریدے سپیگل کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے حسب معمول پاکستان پر ایک بار پھر طالبان کی حمایت اور مدد کا الزام عائد کر دیا۔ انٹرویور سوزین کولب نے ان سے سوال کیا کہ افغان لڑائی پر پاکستان کا کیا اثر ہے، جس کے جواب میں اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان مدد کا ایک منظم نظام چلاتا ہے۔ طالبان کو لاجسٹکس وہاں سے ملتی ہیں، ان کے مالی ذرائع اور بھرتیاں تک وہاں سے ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی شدید الزام تھا افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے 14 مئی 2021 کو، جس کا جواب پاکستان کے دفتر خارجہ نے کچھ یوں دیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان صدر اشرف غنی کے ان الزامات کو غیر ذمہ دارانہ، بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔ اس ضمن میں افغان سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ ایسے بے بنیاد الزامات سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد مجروح ہوتا ہے اور ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹگ آف وار سپن بولدک کے معاملے پر شروع ہوتی ہے۔ 15 جولائی 2021 کو امراللہ صالح جو کہ نائب صدر ہیں افغانستان کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے افغان فوج اور فضائیہ کو تنبیہ کی ہے کہ سپن بولدک کے علاقے سے طالبان کو نکالنے کی کسی بھی کوشش کا پاک فضائیہ کی جانب سے جواب دیا جائے۔ پاک فضائیہ طالبان کو کچھ علاقوں میں اہم ہوائی مدد فراہم کر رہی ہے۔ یہ بہت سنگین الزام تھا جس کا پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسی وقت رد عمل دیا۔ پاکستان نے افغان نائب صدر امراللہ صالح کے ان الزامات کو مسترد کیا اور ایک بیان میں کہا کہ پاکستان افغانستان کے اندر کارروائی کے افغان حکومت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد تاشقند کا معاملہ آتا ہے جس میں اشرف غنی یعنی افغان صدر انہوں نے ایک انتہائی اہم بیان دیا۔ 10,000 جنگجو افغانستان بھیجے ہیں، یعنی پاکستان نے بھیجے ہیں، اور اگر بات چیت نہ ہوئی تو افغان حکومت طالبان کا مقابلہ کرے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امن کے لیے آخری کوشش ہے۔ اس کا جواب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا۔ افغان صدر کے الزام کا جواب دیتے ہوئے تاشقند میں وسطی اور جنوب ایشیا کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کسی بھی ملک نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان سے زیادہ کوشش نہیں کی ہوگی۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الزام پاکستان پر دھرنا انتہائی ناانصافی ہے۔ میں کابل گیا، اگر مجھے امن میں دلچسپی نہ ہوتی تو میں کابل جاتا ہی کیوں؟ یہی نہیں بلکہ وفود کی سطح پر ملاقات کے دوران پاکستان کی آئی ایس آئی کے سربراہ یعنی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے ایک انتہائی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر رہا اور چاہتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالیں۔ پاکستان افغانستان میں دراندازی نہیں کر رہا بلکہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ ہمیں ماضی کے ایک انتہائی اہم ترین رپورٹ کے ذریعے مل جاتی ہے۔ 27 جولائی 2020 کو اقوام متحدہ کی تجزیاتی اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے جو پوری دنیا میں دہشت گرد گروہوں کا سراغ لگاتی ہے، سیکیورٹی کونسل کی ایک کمیٹی کو اپنی ایک 11ویں رپورٹ جمع کرائی۔ اس رپورٹ میں طالبان اور ان سے منسلک افراد کے بارے میں جو افغانستان کے امن، استحکام اور سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں تفصیلات فراہم کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کا پوائنٹ نمبر 80 کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق، اس پوائنٹ نمبر 80 کے مطابق 6000 سے زیادہ عسکریت پسند جن میں سے زیادہ تر کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سے ہے، افغانستان میں روپوش ہیں اور وہاں سے پاکستانی فوج اور شہری اہداف پر حملے کرتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بات وفود کی سطح پر ملاقات میں کہی وہ اس تجزیاتی رپورٹ کے ذریعے انڈورسمنٹ کی صورت میں 27 جولائی 2020 کو یو این کے سامنے پیش کی گئی اور پوری دنیا کے سامنے ہے۔